السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد امان، ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو کیٹ کے ڈائریا کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ آپ کی کیٹ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ڈائریا کی کون کون سی وجوہات ہیں اور یہ جان لیوا کیوں ہو سکتا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، ڈائریا سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کیٹ کے ڈائریا کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں دودھ سر فہرست ہے۔ عموماً آنر کیٹ یا کٹن کسی سے اڈاپٹ کرتے ہیں یا کسی سے خریدتے ہیں تو گھر پر اس کو پہلی خوراک جو دی جاتی ہے وہ دودھ ہوتا ہے۔ دودھ چاہے ڈبے کا ہو یا گائے بھینس کا ہو تو دودھ سے ڈائریا لگ سکتا ہے۔ اسی طرح عموماً کیٹ یا کٹن کے برتن میں دودھ ڈال کر دیا جاتا ہے جو کافی دیر تک پڑا رہنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں خراب دودھ پینے سے بھی کیٹ کو ڈائریا لگ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فوڈ الرجی اور فوڈ کی تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے کیٹ کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ بازار میں جو ریڈی میڈ ڈرائی فوڈ اویلیبل ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے اور یہ مختلف فلیورز اور مختلف نیوٹریشن ویلیو اور مختلف انگریڈینٹس کی ہوتی ہیں۔ کیٹ کا سٹامک یعنی معدہ بہت حساس نوعیت کا ہوتا ہے۔ کیٹ خوراک زیادہ کھا لے یا کیٹ کی خوراک اچانک سے تبدیل کر دی جائے تو کیٹ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پیراسائٹک ڈائریا یعنی پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی بھی ڈائریا کا سبب بن سکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں میں ٹیپ ورم، راؤنڈ ورم وغیرہ نظام ہاضمہ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، جس وجہ سے ڈائریا لگ سکتا ہے۔ کیٹ کے ڈائریا کی وجوہات میں سے ایک انفیکشس ڈائریا ہے، یعنی کیٹ کے معدہ انتڑیوں میں وائرس یا بیکٹیریا کی موجودگی ڈائریا کا سبب بن سکتی ہے۔ اور آخری وجہ سٹریس یا اعصابی دباؤ کی ہے، جس وجہ سے کیٹ ڈائریا کا شکار ہو سکتی ہے۔ سٹریس میں ٹریولنگ، موسم کی شدت یعنی شدید گرمی یا شدید سردی یا پھر کسی بھی چیز کی اچانک تبدیلی سے کیٹ ڈائریا کا شکار ہو سکتی ہے۔ اچھا تو آتے ہیں ناظرین علاج کی طرف۔ تو علاج میں فرسٹ ایڈ کے طور پر میٹرونیڈازول سیرپ 1 ml سے 3 ml تک بحساب وزن آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپورٹنگ تھراپی کے طور پر ڈیسنٹ شربت 2 سے 5 ml 3 سے 4 مرتبہ دے سکتے ہیں، لیکن صرف اسی پر اکتفا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ڈائریا کی صورت میں فوراً قریبی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اگر ڈائریا کے ساتھ ساتھ وامٹنگ یعنی الٹی وغیرہ بھی آ رہی ہو تو وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ضروری ہے، کیونکہ وامٹنگ اور ڈائریا سے جو پیٹ ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کر جانا انتہائی ضروری ہے۔ پیچس کی صورت میں کیٹ کو یخنی وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ چاول، دہی، اسبگول کا چھلکا خوراک کے طور پر دینا اور پانی میں ORS دینا کیٹ کو ڈی ہائیڈریشن اور ڈائریا سے نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیٹ یا کٹن کو ڈائریا سے بچاؤ کے لیے کون کون سے اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ کیٹ یا کٹن کو پراپر ڈی ورمنگ یعنی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ضروری ہے، جس سے ڈائریا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پراپر حفاظتی ٹیکوں کا کورس کروانے سے بھی وائرل ڈائریا سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈرائی فوڈ کو پراپر طریقہ سے
ایئر لاک کر کے رکھنا اور خشک جگہ پر محفوظ طریقے سے رکھنا بھی ڈائریا کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دودھ کی جگہ ملک ریپلیسر کا استعمال بھی ڈائریا سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر ملک ریپلیسر دستیاب نہیں ہے تو دودھ کو پراپر طریقہ پر ابال کر اس میں پانی کی مقدار بڑھا کر دینے سے دودھ کے برتن میں بچے ہوئے دودھ کو ضائع کرنے اور برتن کو گرم پانی سے صاف کرنے سے بھی ڈائریا کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ خوراک اگر تبدیل کرنا مقصود ہو تو پہلے سے دی جانے والی خوراک میں 10% نئی خوراک ڈالنی ہے اور پرانی خوراک 10% کم کرنی ہے۔ اسی طرح یہ عمل 8 سے 10 دن تک جاری رکھنا ہے، یعنی 8 سے 10 دن کے بعد جو ہے خوراک پوری جو ہے نا وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ڈائریا سے بچاؤ کے لیے کیٹ کو سٹریس یعنی شدید سردی شدید گرمی سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ ٹریولنگ کی صورت میں لیکوڈز کا استعمال ORS الیکٹرولائٹس گلوکوز وغیرہ دینے سے ڈائریا کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو کیٹ کے ڈائریا کے متعلق بہت ساری معلومات مل چکی ہوں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔